جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت مقام ہے۔ کبیرہ گناہ اور غصہ دونوں کا ایک ہی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ شاید یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں شاید ان کا غصہ بھی بہت تیز ہوتا ہے، قوت برداشت شاید ان کی کم ہوتی ہے، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، فحش چیزوں سے دور رہتے ہیں، یہ چیز ان کے مزاج پر ایک کامنگ ایفیکٹ ڈالتی ہے، ان کو ٹھنڈا کرنے والی ہوتی ہے۔ جس کے جذبات اور حیوانی جذبات مشتعل نہ ہوں پھر اس کا غصہ بھی مشتعل نہیں ہوتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ اسم کا ذکر کیا گیا، کبائر الاسم مراد ہے گناہ یا حق تلفی۔ آثمہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو کہ تیز چل سکتی ہو اور تیز نہ چلے، دوسروں سے پیچھے رہ جائے۔ تو یہ اسم کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں ایسے گناہ جس میں کہ دوسروں کی حق تلفی ہو، دوسروں کی رائٹس نہ دیے جائیں، کسی کا حق نہیں مارتے، بے انصاف اور ظالم نہیں ہوتے، اور فواحش سے، بے حیائی سے بچتے رہتے ہیں، کسی ایسے کام کے پاس نہیں پٹکتے جس میں بے شرمی جھلکتی ہو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے کھلے ہوں چاہے چھپے۔ تو وہ دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشتعل نہیں کرتے، اپنے جذبات کے اندر ہر وقت ہیجان نہیں قائم کرتے، ہیجانی کیفیت نہیں رہتی ان کی، ہائپر نہیں رہتے وہ ہمیشہ۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، اذا ما غضبوا ہم یغفرون، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ جو انسان عام زندگی میں پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو غصہ آ جائے تو یہ امید ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا لے گا۔ غصہ آنا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل ہے، اس لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ لوگ جن کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا، آتا ہے لیکن قابو پا لیتے ہیں، کاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے، روک لینے والے۔ اب جب غصہ آئے انسان کو تو دو ہی اس کے پاس آلٹرنیٹس ہیں، دو ہی راستے ہیں، یا غصے کا اظہار کر لے یا غصہ برداشت کر لے۔ غصے کا اظہار کر کے کیا ہوگا؟ محبتیں ختم ہوں گی، کام خراب ہوگا، تعلقات بگڑیں گے، انسان مزے کا خیز لگے گا اور عقل سے اس کا رابطہ کٹ جائے گا۔ عقل ہی تو ہے جو کہ فوقیت دیتی ہے انسان کو جانوروں کے اوپر۔ کسی نے کہا ہے کہ کسی شخص کی تعریف نہ کرو جب تک اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو، تب اس کی اصلیت پتہ چلے گی۔ جو ہمارے اوپر کے ونیئرز ہیں نا، جو ہم چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اوپر، یہ سب غصے کی حالت میں اتر جاتی ہیں، اصلیت نکل آتی ہے اندر سے۔ اصلیت کیا ہے؟ تو ایک یہ چوائس ہے۔ اب اگر کوئی برداشت کر لیتا ہے غصے کو، اس سے اصلاح ہوتی ہے، عزت ملتی ہے انسان کو، انسان اپنے مقام انسانیت پر قائم رہتا ہے، اور غصے پر قابو پا کر پھر وہ کوئی حل سوچتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو غصے کو حل سمجھتے ہیں ہر چیز کا، وہ کہتے ہیں غصہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سنے آپ نے ایسے لوگ، دیکھیں ہیں آپ نے؟ وہ کہتے ہیں ابھی غصہ کرو ان کے اوپر سب درست ہو جائیں گے۔ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو غصہ برداشت کرتے ہیں اور پھر غصہ ٹھنڈا کر کے وہ حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس صورتحال کی وجہ سے مجھے غصہ آیا میں اس صورتحال کی اصلاح کر لوں۔ اب یہ ایک الگ ہی فریم آف مائنڈ ہے، یہ الگ ہی سوچ ہے کہ غصے کو سمجھیں کہ ایک انہوں نے موقع سمجھا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حل نکالا۔
اس میں اصلاح ہوتی ہے. اور انسان جب دوسروں کو غصے کی حالت میں معاف کرتا ہے، جس کا کہ ذکر آتا ہے کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو تو ایسے ہی محسن بہت پسند ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. تو دنیا اور آخرت کی عزت کا باعث بنتا ہے غصے پر قابو پا لینا. اچھا، ایک ہوتا ہے نا غصے کا اظہار چیخ کر. ایک اور سروے کیا گیا ہے، اس میں پتہ چلا کہ اکثر خواتین جو روتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے روتی ہیں. غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ رونا شروع کر دیتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ غصے کا اظہار بھی ہو گیا اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ساتھ ہو گئیں، خود مظلوم بھی بن گئے. اور غصے میں رونے سے اپنے غصے کی برائی کا پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے آنسوؤں کا پردہ پڑ جاتا ہے اس برائی کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی رو رہی ہوں، میں تو پہلے ہی اتنی مظلوم ہوں. تو یہ اپنے غصے کی شدت کا اظہار کرنا اور پھر مظلومیت کا دعویٰ کرنا، یہ اور انسان کو چیز غافل کر دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا غصہ کتنا تیز ہے. تو یہ رونا بھی ایک طرح سے غصے کا اظہار ہوتا ہے. بہتر ہے انسان اس وقت درگزر کر دے، جانے دے. کسی نے کہا ہے کہ العفو عند المقدرہ، عفو اور درگزر تو ہوتا ہے جب تمہیں قدرت حاصل ہو کسی کے اوپر. تم اسے بہت کچھ کہہ سکو لیکن نہ کہو، اپنے غصے پر قابو پالو. اور پتہ نہیں کیا یہ سسٹم ہے انسان کا کہ جب غصہ آتا ہے تو عقل سے تو رابطہ کٹ جاتا ہے، لیکن زبان جو ہے وہ خوب اچھی چلنے لگتی ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ غصے میں یو میک دا بیسٹ اسپیچ وچ یو ول فار ایور ریگریٹ. غصہ جب آتا ہے تو آپ ایسی اچھی تقریر کرتے ہیں جس پہ کہ زندگی بھر آپ پچھتاتے رہیں. پھر ایسے ایسے الفاظ دماغ میں آتے ہیں جو نارملی نہیں آئیں گے. ٹیسٹ کرنے بیٹھیں گے تو کچھ نہ یاد آیا، اور غصہ آیا تو وہ چیزیں، وہ الفاظ یاد آ گئے. تیز ہو جاتی ہے نا زبان، قینچی کی طرح چل پڑتی ہے، کٹ کٹ کٹ. اور وہ درزی والی قینچی نہیں ہے، وہ سرجن والی چھری نہیں ہوتی کہ وہ قاتل والی چھری بنتی ہے. زبان انسان کی کاٹتی جاتی ہے ہر چیز کو، دلوں کو اور رشتوں کو اور اپنے مقام کو، ہر چیز کو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا ہمیں غصے سے روکا گیا ہے، احادیث میں جتنا زور آیا ہے غصہ روکنے پر، اور حرام قرار دیا گیا ہے غصہ کرنے کو، کہ کیا چیز ہے جو کہ ہے تو حرام لیکن اس کا پینا حلال ہے، جو کہ غصہ ہے، غصے کا گھونٹ. لیکن یہ غصہ مسلمانوں کا سمجھے کہ سمبل بن گیا ہے. افسوس، غصہ اور بدمزاجی. مشہور ہے مسلمان ہاٹ ہیڈڈ، فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں. قوت برداشت نام کی چیز نہیں. اور اوپر سے غضب یہ کہ ایفیشنسی کے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ جب تک گلا پھاڑ کر نہ چیخیں، غصے کا استعمال نہ کریں، کوئی کام نہ ہوگا. گھر کا سارا ماحول جو خراب ہوتا ہے، آپ کبھی سروے کر کے دیکھیں کہ 95% گھر کے ماحول خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ خاندان کے کسی ایک فرد کا مزاج خراب ہوتا ہے، خاص طور پہ بڑھاپا آتے آتے. اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ چونکہ بوڑھے ہیں اس لیے غصہ تیز ہے. نہیں، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، یہ جوانی سے عادت پڑ گئی ہوتی ہے غصے کی. اس سے بھی پہلے بچپن سے ہوگا غصہ تیز. ماں باپ نے کہا چلو بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے، بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے ہو کے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، انداز بدل جاتا ہے. پہلے ماں اٹھاتی تھی، اب بیوی اٹھاتی ہے غصہ. اور جب بیوی نہ رہے تو اس کے بعد اولاد یا پوتے پوتیاں یا پھر ملازم یا ماتحت. تو یہ ناممکن ہے کہ بڑھاپے میں غصہ آنا شروع ہو جائے اور پہلے نہ آتا ہو. یہ عادت شروع سے ڈیولپ ہوتی ہے. اور جیسے بڑھاپے میں باقی ساری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اس طرح اخلاقی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. جن کو جوانی سے غیبت کی عادت ہوتی ہے بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. جن کو ہمیشہ گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. جو ہمیشہ کوستے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. اسی طرح غصہ ہے. تو اس کو بڑھاپے کو کبھی ہم ایکسکیوز نہ بنائیں، اور یہ نہ سوچے کہ بوڑھے ہو جاؤں گی تو خوب چیخا کروں گی سب کے اوپر بیٹھ کے. اللہ نہ کرے. اگر آج آپ سے چیخا نہیں جاتا، آج آپ سے غصہ نہیں کیا جاتا، آج آپ کو اینگر مینجمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی نہیں ہوگا. اور جو غصہ نہیں کرتے وہ صحیح معنی میں بزرگ بنتے ہیں. بزرگ
اور جو غصہ کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بزرگ بن سکتے. انہی کو سارا وقت سنبھالتے رہو، وہ کیا سنبھالیں گے کسی کو؟ ہر وقت خوف کہ پتہ نہیں اب کیا بات ان کو بری لگ جائے، اب کس بات پہ بھڑک جائیں، اب کس بات پہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے. سارے گھر والے جو ہیں وہ ایک کے مزاج کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ میرا مزاج اچھا کر دے، میرا مزاج ٹھنڈا کر دے، میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مصیبت نہ بن جاؤں، ایک پرابلم نہ بن جاؤں. غصہ کرنے والا تو سمجھتا ہے نا میں نے سب کو ٹھیک کر دیا، اس لیے جب وہ ایک آدمی غصہ کرتا ہے تو سارا گھر سکتے میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھا، کہتی تھی نا ہمیشہ سے، ایک دفعہ غصہ کرو سب ٹھیک ہو جائیں گے. سب بیچارے دم بخود ہو گئے. یہ کو ٹھیک کرنا ہوا. کوئی بیٹھنا نہیں پسند کرتا ایسے انسان کے پاس جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، مزاج کا جو تیز ہوتا ہے. دل پھٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر دین کا قائم کرنے والا کسی کو بننا ہے، پہلا کام اس کو اپنے مزاج پر کرنا ہوگا. اپنے مزاج کو قابو کیے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. اب یہ جو باتیں یہاں فرمائی ہیں ان کو بھی آپ کبائر کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ ان برائیوں کے کبائر سے بچنے کا ذکر ہے. فرشتہ بننے کو نہیں کہا جا رہا بے پتے کے ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ مطالبہ ہوتا کہ بالکل معصوم ہو جاؤ تو یہ ایسا ایک ہدف بن جاتا، ایسا ایک ٹارگٹ بن جاتا کہ ہر انسان انورڈ لکنگ بن جاتا. وہ دروغ بھی نہیں کرتا رہتا، اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا، ٹٹولتا رہتا، اندر ہی اندر مسلسل اپنے آپ کو جھاڑتا پہنچتا رہتا. ساری توانائی، سارا وقت اسی کام میں لگ جاتا اور ایک لاپ سائیڈڈ پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے انسان کی. یعنی اپنے سامنے دین کا مذاق اڑتا دیکھ لیں گے، دین کو رسوا ہوتا دیکھ لیں گے، لیکن کسی کو روکیں گے نہیں. کہیں گے ابھی تو میں اس قابل نہیں، ابھی تو میں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر رہی ہوں، ابھی تو ہم اپنا ہی تزکیہ کر رہے ہیں. جب تزکیہ ہمارا ہو جائے گا تب ہم جا کے دوسروں کو بتائیں گے. تو تزکیہ تو پورا ہونا نہیں، وہ تو آخری سانس تک کا کام ہے. ایک برائی سے نجات حاصل کرتے ہیں ایک اور پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نجات حاصل کرتے ہیں تو پھر پہلی لوٹ آتی ہے. ہم سب کو تجربہ یہ نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب میں بالکل فٹ ہو گئی ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، اب میں کام شروع کرتی ہوں. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں تو کوئی تبلیغ کرنے والا نہ ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مغفرت کا دروازہ بھی تو کھلا رکھا ہے. غلطی ہو جائے تو مغفرت کر لو، مغفرت مانگ لو، کام میں لگے رہو. اگر تم اپنے ہی آپ کو جھاڑتے پہنچتے رہ گئے، اپنے ہی گریبان میں تم جھانکتے رہ گئے تو بتاؤ پہ دین کون قائم کرے گا؟ بڑی بڑی برائی سے بچتے رہو. جیسے کہ گھر ہوتا ہے کسی کا، اس میں پہلے تو موٹی موٹی صفائی کرتا ہے نا انسان، پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جب انسان کو چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. جیسے کہ آپ نے ڈسٹنگ کر لی، پورا گھر آپ کا چمک گیا، صاف ستھرا خوبصورت ہو گیا. اب کہیں میز کے نیچے کچرا ہے، کہیں کسی کونے میں کوئی مٹی پڑی ہے تو وہ آپ کو نظر آتی ہے، پھر آپ چاہتے ہیں اس کو بھی صاف کر دیں. تو پہلے اپنے آپ کو بھی انسان جب بڑی بڑی برائیوں سے پاک کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی صفائیاں اپنی ایک موپنگ اپ آپریشن زندگی بھر کرتا رہے. وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے بھی اپنا اجر میں کیوں برباد کروں. تو لہٰذا وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی بیلنس بہت ضروری ہے. نہ یہ کہ انسان صرف دوسروں کو نصیحتیں کر کے اپنے آپ کو بھول جائے، اور نہ انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھا رہے اور دوسروں کو بھول جائے. ایک بیلنس رکھنے کی، توازن کی ضرورت ہے. والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والے لوگ. پھر اصل کام یہاں یاد دلا دیا کہ اپنے رب کے مشن کو مت بھولنا، جس ذمہ داری تم کو اس نے دی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. اور اپنی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم، جہاں بھی ہمیں لفظ ملے گا، ہمیں یتلون الصلاۃ کا لفظ کبھی نہیں ملے گا کہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھی جانے والی چیز نہیں، نماز قائم کی جانے والی چیز ہے. نماز کا پڑھ لینا جتنا آسان ہے، قائم کر لینا اتنا ہی زیادہ کمپریہنسو اور مشکل ہے. نماز پڑھ لینے میں تو چند منٹ درکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 20 منٹ چلیں، آدھے گھنٹے، بہت اچھی نماز پڑھی آپ نے، آدھے گھنٹے میں پڑھ لی، چند منٹ ہی ہے نا. پڑھ لینا چند منٹ کا کام ہے.
قائم کرنا 24 گھنٹے کا کام ہے. نماز کو قائم کرنا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ایسا ہے جیسا کہ کرنوں کا سورج کے ساتھ، کہ کروڑ میل دور آ کر بھی کرنیں اصل میں تو سورج کے ساتھ ہی جڑی رہتی ہیں نا. اگر سورج سے ان کا کوئی تعلق کٹ گیا تو کرن تو موجود ہی نہیں رہے گی. تو یہی دراصل نماز کا مقصد ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی بات ہر وقت دل میں حاضر رہے. انسان اپنی توانائی، اپنی انرجی حاصل کرے اللہ کے ذکر سے، اس کے اندر ایمان کی حرارت باقی رہے. اگر نماز سچ مچ کی نماز ہے، اگر نماز قائم ہے، ایمان میں گرمی رہے گی، حرارت رہے گی، انسان موٹیویٹڈ رہے گا. اس کو کامیابی موٹیویٹ نہیں کرتی. یاد رکھیے یہ مومن کی شان ہے. مومن کو کامیابی موٹیویٹ نہیں کرتی، مومن کو اللہ کی یاد موٹیویٹ کرتی ہے. اور پھر راستے میں ٹھوکر بھی کھاتا ہے، گر بھی پڑتا ہے، ناکام بھی ہو جاتا ہے، غلطیاں بھی اس بیچارے سے ہوتی ہیں. کمزور سا انسان ہی تو ہے، اور ہے کیا. سب ٹھوکریں کھاتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر گھٹنے جھاڑتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے. بیٹھ نہیں جاتا کہ میں تو ناکام ہو گیا، ہم تو فیل ہو گئے، اب ہم کچھ نہیں کرتے. نہیں، پھر نئے سرے سے کوشش. اچھا آپ کیسے کریں؟ اس لیے کہ مرتے دم تک اللہ کی راہ میں تو سٹرگل کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. تو اگر سورج جیسے نہ ہو اور سورج کی حرارت نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں. اسی طرح اللہ کی یاد نہ ہو تو روح کی زندگی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب اگر نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں عملی طور پہ وہ زندگی میں نافذ ہو جائے، الحمدللہ یہ بیڑا پار ہے انسان کا. سچ بات ہے کہ جس نے نماز قائم کر لی وہ ضرور جنت میں جائے گا. نماز پڑھ لینا فائدہ نہیں دیتا، نماز قائم کرنا ہاں اس کا فائدہ وہ ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ العنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی سے اور برائی سے. اس لیے کہ نماز قائم ہے. زبان سے کہا تھا اللہ اکبر، اب عملی طور پہ بھی اللہ اکبر ہوگا. صرف اس 1-2 گز کی جانماز تک تو نہیں اللہ اکبر، یا اس چھوٹی سی مسجد یا بڑی سی مسجد کے اندر تو نہیں، بلکہ ساری دنیا، پوری دنیا میں اللہ اکبر ہو جائے. میری زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی بڑائی نظر آئے. اور کام ہی یہ کرنا ہے تکبیر رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے. یعنی دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو. کسی نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تو ٹولز ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. کس کام کے لیے؟ دین کی جد و جہد کے لیے. تو دیکھنا ہے ہمیں خود اپنا ایک محاسبہ کرنا ہے کہ کیا نماز میری زندگی میں عملی طور پہ قائم ہے. اللہ کے آگے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں. تو اللہ نے فرمایا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے فرما بردار غلاموں کی طرح. تو باقی زندگی میں بھی اللہ کے سامنے فرما بردار، پھر اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں سجدے کی حالت میں. تو باقی زندگی میں دیکھیں اواب ہیں، منیب ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. بار بار کرنا چاہیے. اللہ کو سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ بنایا، یا کوئی لپ سروس ہے؟ بس کہہ دیتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اگر جواب ہاں میں ہے کہ ہاں واقعی اللہ عظیم، واقعی اللہ اعلیٰ ہے، تو پھر نماز قائم ہے، اقامت ہے، اقام الصلاۃ والے لوگ ہیں. اگر نہیں تو یہ اقام الصلاۃ نہیں ہے، بس رسم الصلاۃ ہے. ایک رسم ہے، ایک ریچول ہے، کچھ ٹکریں ہیں، کچھ ٹھک بیٹھک ہے، کچھ ایکسرسائز ہے جو کر لی، یعنی فرض ادا کر دیا. جو اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ، اس کا خلاصہ حاصل کرنا تھا وہ نہ کر سکے. جیسے بادام کو توڑ تو دیا، گری نہ کھائی. اخروٹ توڑ دیا، گری چھوڑ دی، تو کیا فائدہ ہوا؟ اتنا سارا فائدہ اور اٹھا سکتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نماز پڑھنی چھوڑ دے.
اور سوچے چلو اقامت صلاۃ نہیں ہو رہی تو خالی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. نہیں، پڑھتا رہے پریکٹس کرتا رہے. اور پھر نماز میں بھی تو بڑا فرق ہے. جیسے ایک کتاب میں مثال دی ہوئی ہے، ایک ریٹائر آدمی ہے، ریٹائر ہو چکا، سب کاموں سے فارغ ہو گیا، پیسہ ویسا اس کے پاس ہے، وہ ظہر کی اذان سنتا ہے اور خوب اچھا وضو کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، اچھے سے کپڑے پہنتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، الحمدللہ سکون سے نماز پڑھتا ہے. اس لیے گاڑی کھڑی ہے یا خود پیدل آیا ہے، نماز پڑھے گا، سکون سے گھر جائے گا، کھانا تیار ہوگا، ٹھنڈا گھر ہوگا اور آرام سے سو جائے گا. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. ایک شخص ہے جس نے کہ ٹھیلا لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کیلوں کا ٹھیلا ہے یا کسی پھل کا یا سبزی کا ٹھیلا ہے، وہ بھی تو اذان سنتا ہے، اس کا تو کاروبار چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں. کوئی اس کے پاس تالا نہیں، کوئی چابی نہیں کہ اپنی چیزوں کو وہ تالے چابی میں بند کر کے نماز کے لیے جائے. دھوپ میں کھڑا تھا صبح سے. کبھی ان کے پیر دیکھا کریں جو ٹھیلے چلاتے ہیں، کتنے میلوں میل وہ چلتے ہیں ان پیروں سے، ان کی چپلیں تو دیکھیں کیسی ہوتی ہیں. اب وہ ہے، اس نے بھی ظہر کی اذان سنی. وہ کس طرح جاتا ہے؟ پریشانی اور گھبراہٹ میں جاتا ہے نا. عین وقت پر جائے گا، ٹھیلے کے اوپر کپڑا ڈالے گا، جا کے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز میں بھی اس کا دھیان ٹھیلے کی طرف لگا رہے گا، پھر فوراً آئے گا اور ٹھیلے پر کھڑا ہو جائے گا. تو کیا اس کی نماز نہ ہوئی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز نہ ہوئی ہو؟ حالات میں فرق ہے نا. ایک عورت ہے جس کے بچے بڑے بڑے ہو گئے، کتنے سکون سے وہ عورت نماز پڑھتی ہے، آرام سے وضو کرتی ہے، کوئی جلدی نہیں اس کو، آرام سے وہ نماز پڑھتی ہے، وہ ایکسٹرا نفلیں بھی پڑھ لیتی ہے اس لیے کہ فارغ ہے. ایک عورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک رو رہا ہے، ایک کو نہلانا ہے، ایک کے دودھ کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک کچھ اور ایک کچھ. کس طرح وہ وضو کرتی ہے اور کس طرح وہ نماز پڑھتی ہے، اور نماز پہ وہ جا نماز پہ کھڑی ہو کر تو دیکھے. بچوں کا تو وہ دل ٹوٹتا ہے، لگتا ہے کہ بس اب پتہ نہیں اماں کہاں چلی گئیں. کھیل بھی رہے ہوں گے تو اماں سے لپٹ جائیں گے آ کر، ہنس بھی رہے ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے، اماں نے نماز کیوں شروع کی. ایک اس عورت کی نماز ہے، تو وہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ نماز تو پڑھ رہی ہے. تو اصل چیز کیا ہے، کس نے کتنا فرض کا خیال رکھا. اگر فرض ادا کیا، وقت پہ ادا کیا، پورے آداب سے ادا کیا، یہ کرتا رہے اور اندرونی کیفیت کو پھر احسان کے درجے تک لے جانے کی کوشش کرتا رہے، مایوس نہ ہو، تو وہ نماز پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ جو غصے والی بات ہے، اس میں ایک قول آتا ہے علی رضی اللہ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عقل کی زکوٰۃ ہے بے وقوف مخالف کی بات پر خاموشی اختیار کرنا. کوئی حماقت کی بات کر رہا ہے تو خاموش ہو جانا. اچھا، اب آگے بتایا گیا کیا کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. شورا، شین واو را اس کا مادہ ہے. مشورہ کرنا، ہم اردو میں مشورہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو مشورہ کہیں گے. شورا سے ایک دوسرے سے وہ اجتماعی معاملات میں اور انفرادی معاملات میں مشورے کرتے ہیں. یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا مشورہ کرنے کا. جن معاملات میں وحی نہ ہوتی آپ شورا طلب کیا کرتے تھے، مجلس شورا ہوا کرتی تھی. جنگ ہو یا امن ہو، جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا آپ ضرور صحابہ سے مشورہ فرماتے، بلکہ اگر کوئی ذاتی پریشانی کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا تو بھی آپ صحابہ سے مشورہ فرماتے. جیسے بدر اور احد جو کہ اجتماعی معاملات تھے مسلمانوں کے، اس میں آپ نے مشورہ فرمایا. اور واقعہ افک ایک انفرادی معاملہ تھا، آپ کی بیوی پر تہمت لگی تھی، تو واقعہ افک میں بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا. تو وہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کام میں مشورہ کرنا ہوتا اہل شورا کو مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر دیا جاتا. اہل شورا آ جائیں، یعنی ہر ایک کا مشورہ نہ تھا. دیکھیے ہر ایک مشورہ نہیں دے سکتا، یہ ہم خود اپنی اتنی محدود زندگیوں میں جانتے ہیں نا.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عاقل اور بالغ ہے، جو ووٹ دینے کے قابل ہے، وہ مشورہ دینے کے بھی قابل ہے. ہم نے غلط سمجھا. سب مشورہ نہیں دے سکتے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو مشورہ دے سکتے ہیں. یہ ریالٹی ہے، اور قرآن اور اسلام اس چیز کو نافذ کرتے ہیں کہ عقل مندوں سے مشورہ لو. تعداد سے مشورہ نہیں ہوتا، عقل مندوں سے مشورہ لینا چاہیے. اب تعداد کی کیا بات ہے؟ ایک طرف ایک انسان ہو اور دوسری طرف 100 گدھے ہوں، تو کیا 100 گدھوں کی چونکہ میجورٹی ہے لہٰذا ان کی بات مان لی جائے گی؟ انسان کی بات مانی جائے گی نا. تو یہ تو خیر ایکسٹریم مثال آپ کو دی گئی. آپ کہیں کہ لوگ گدھے مشورہ ہی کب دیتے ہیں؟ تو انسانوں میں سے بھی عقل کے بہت سے درجات ہیں لوگوں میں. کچھ عقل مند ہوتے ہیں انتہائی، کچھ انتہائی بے وقوف، انتہائی کم عقل ہوتے ہیں. ان سے مشورے اگر لوگے تو کیا ہوگا؟ تو یہ پاپولیرٹی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ بات کی جا رہی ہے اہم معاملات میں صحیح لاہ عمل اختیار کرنا. اس کے لیے مشورہ ضروری ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی جب کوئی کام ان کو درپیش ہوتا، اہل شورا کو مسجد میں وہ جمع کرتے تھے. کچھ نفلی عبادات کی جاتی تھیں اور کچھ دعا مانگی جاتی تھی. پھر سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے اور خلیفہ کی رہنمائی میں کسی نتیجے پر پہنچ جایا کرتے. اب جو شخص مشورہ لیتا ہی نہیں، دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے چاروں طرف جو لوگ دیکھ رہا ہے ان پر اس کو اعتماد نہیں، لہٰذا وہ کسی کی بات نہیں سنتا. تو یہ مشورہ نہ لینا اچھی چیز نہیں ہے. گھروں کی مثال آپ لیں، شوہر ہے اور بیوی ہے اور بچے ہیں، گھر میں اور لوگ ہیں. آپس میں صلح مشورے سے جہاں وہ کام کرتے ہیں تو ماحول اچھا رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے. مشورہ جو شخص دیتا ہے وہ اس کام کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے بھی پوچھا گیا. تو ایک باہمی اعتماد کی اور ہارمنی کی فضا گھر میں پیدا ہوتی ہے، صحت مند مثبت نتائج نکلتے ہیں. تو اسی طرح حزب اللہ ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. اور دیکھیے مشورہ بھی کیا ہوگا کہ جب معاشرتی رابطہ اچھا ہوگا، معاشرتی روابط ہوں گے، سوشل ٹائز ہوں گے، آپس میں دوستی اور محبت اور اعتماد اور ٹرسٹ کا رشتہ قائم ہوگا، تبھی تو مشورہ لیں گے اور دیں گے نا. جو بد اعتمادی کا شکار رہتے ہیں، جو ہمیشہ دوسروں سے بدگمان ہی رہتے ہیں، وہ تو پھر لونرز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو مت بتانا، وہ جادو کروا دے گا، اس کو مت بتانا، وہ نظر لگا دے گا، اس کو نہ بتانا، وہ تو حسد کا شکار ہو جائے گا. کچھ لوگ کسی معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے، نہ بچوں کی شادیوں میں، نہ گھر بنانے میں، نہ زمین خریدنے میں مثال کے طور پہ، نہ نوکری میں، نہ کسی اور چیز میں. بچوں کی شادی بیاہ میں تو کانوں کان بھنک نہیں پڑنے دیتے کسی کو. کہتے ہیں جل جائیں گے، رشتہ توڑوا دیں گے، حسد کا شکار ہو جائیں گے، وہ جادو کروا دیں گے، وہ نظر لگا دیں گے. بعض دفعہ پریگننسیز ہوتی ہیں، پریگننسی کا نہیں بتاتے، نظر لگ جائے گی. تو کون سا ایسا اچنبھی کی چیز ہو رہی ہے جو دنیا میں آج تک نہ ہوئی؟ اپنے میاں کی کوئی اچھی بات ہے تو نہ بتائیں گے کہ میاں پہ کوئی جادو کرا دے گا. کوئی دل کرتا ہے ان سے پوچھے کہ کہاں کے شہزادہ گلفام ہیں آپ کے میاں کہ ہر ایک ان کو نظر لگانے کی اور ان پہ جادو ٹونا کرانے کی فکر میں ہے. اس قدر زیادہ اپنے بارے میں خوش گمانی کا شکار رہنا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہر ایک ہمیں نظر لگاتا پھرتا ہے. ایسے کوئی ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایسا آسمان سے اترا ہوا نہیں. یہ صرف کیا ہے؟ لوگوں کی طرف سے بدگمانی، کسی پر بھروسہ نہیں. سسرال والے تو بیچارے ویسے ہی آؤٹ، ان سے تو پوچھنا ہی نہیں. میکے میں سے بھی بھابھیوں سے نہیں پوچھنا، اپنے میکے جا کے بتا دیں گی، پھر وہ کچھ کروا دیں گے. نوکروں کو نہیں بتانا، وہ ساتھ والے نوکر کو بتا دیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ اتنی پرائیویسی کہاں سے آئے گی زندگی میں؟ کہاں تک کمروں میں بند ہو کے ہم بات چیت کریں گے؟ گھر میں انسان بات کرتا ہے نا. یا تو سارے گھر والوں کو آپ مائنس کر دیں اور میاں بیوی کونے میں خسر پسر کر لیں جا کر. اس میں جب نتیجہ نکلے گا، سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو. بعض دفعہ اتنی بڑی غلطی لوگ کر بیٹھتے ہیں، میجر بلنڈر. بعد میں لوگ کہتے ہیں آپ نے ہم سے پوچھا تو ہوتا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن بس بدگمانی کی وجہ سے نہ پوچھا.
تو یہ مشورہ کر لینا، اس میں بھی انسان اپنی لمٹس ڈرا کر لے، حدود اپنی معین کر لے کہ کس کس کو میں مشورے کے قابل سمجھتی ہوں، ان سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد ہم رکھیں کہ مشورے میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔